وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور بے شک ہم نے ہی بھیجا تھا سمود کی قوم کی طرف انہی میں کا ایک، اسی قوم کا ایک فرد جس کو ہم نے چن لیا تھا، جس کا نام صالح تھا۔ صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا سمود کی قوم کی طرف، ان اعبدوا اللہ، اور اس کا پیغام بھی ہر رسول اور ہر انبیاء، ہر نبی کی طرح یہی تھا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے حکموں کے آگے تسلیم کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو ہر قوم کی طرح اس قوم کے بھی ریئیکشن میں کیا ہوا، وہ قوم دو فریق میں بٹ گئی۔ ایک تو وہ فریق جو چند نوجوان ہوا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ جو تھے، زیادہ سے زیادہ لوگ نوجوان ہوا کرتے تھے ان کے اندر، اور وہ باقی میجورٹی کے حساب سے بہت کم ہوا کرتے تھے، مگر بہرحال تھے تو وہ بھی ایک فریق کی جو ایمان لاتے تھے۔ اور دوسرا جو فریق ہوتا تھا، جو میجورٹی والا گروپ ہوتا تھا، جو انکار کرنے والے ہوتے تھے، وہ بھی ایک گروپ ہوتا تھا، اور وہ رسول کے اور اللہ کے پیغام کے انکار کرنے والے بن کے انکاری ہوتے تھے، اور یہ باہم آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ وہ ایمان والے حق کی طرف ان کو دعوت دیتے تھے، اور وہ باطل پرست، باطل نظریے والے لوگ اپنے ہی سسٹم کو الٹیمیٹ سمجھ کے اس کو جسٹیفائی کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ ہو گئے دو فریق جو آپس میں باہم آرگیو کرتے رہے اور جھگڑتے رہے، کیونکہ حق اور باطل کبھی آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی دور سے دیکھنے والا دیکھے گا کہ دو لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، وہ یہ مت سوچے گا کہ یہ بحث کس بات پہ ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں باطل کے اوپر ہوں اور آپس میں جھگڑ رہے ہوں، دنیا پرستی کے لیے جھگڑ رہے ہوں، مگر یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک تو حزب اللہ حق کی جو جماعت ہوتی ہے اور پھر باطل کی جو جماعت ہوتی ہے، وہ آپس میں کبھی کمپیٹیبل نہیں رہ سکتے، ان کے بیچ میں تو آرگیومنٹ ہوگا ہی ہوگا۔ اگر حق والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے آگے کوئی ریئیکشن نہیں کر رہا ہے، ہمارے خلاف کوئی جتھا بندی اور ریئیکشن نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ حق کی پارٹی ہے ہی نہیں، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے، جس کی وجہ سے جو اپوزیشن ہے ان کی، جو شیطان کی پارٹی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کے سموتھلی ساری ان کے مسئلوں مسائل چل رہے ہیں۔ مگر اگر واقعی کوئی حق پہ چلنے والا ہو اور وہ ایک ایسے علاقے میں ہو یا ایسے لوگوں میں موجود ہو، ایسے سسٹم میں ہو کہ جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس کو تو سچائی کے لیے اپنی زبان کو چلانا پڑے گا، اپنے بس چلتے برائی کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ تو ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آرگیومنٹس، ایک غلاظت کی جو یہ ڈانگ بہری ہوتی ہے نا ایک سسٹم کی شکل میں، اس کے اوپر بند لگانے والا جب کوئی آ جائے تو ڈسٹربنس تو پیدا ہوگی اس ڈانگ میں۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے گا فلو ود دا فلو، جہاں کی طرف یہ ڈانگ بہ رہا ہے تم بھی بہو، تو پھر تو کچھ نہیں ہے، سارے آپ کو سلام کریں گے، سارے آپ کی عزت کریں گے، آپ کو اپنی مجلسوں میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اپنے فنکشنوں میں بلوائیں گے، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، کیونکہ آپ بھی ان کے ساتھ جو ان کے باطل سسٹم کو تسلیم کیے ہوئے ہو، کیونکہ اگر آپ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہو مطلب کہ تم بھی ان کے ساتھ ہو۔ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، جو بھی داعی حق ہیں ان کے لیے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسے ہمیں یہ کہانی پڑھائی جاتی ہے کہ تم میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہو، الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، برائی کے خلاف جو ہے زیادہ مت بولو، تم اپنے اخلاق سے یہ چیز ثابت کرو کہ سچائی کیا ہے۔ یہ کچھ حد تک یہ بات ٹھیک ہے، مگر برائی کے خلاف آواز اٹھانا مینڈیٹری ہے حق پہ چلنے والے کے لیے۔ اگر اس پہ وہ آواز بھی نہیں اٹھاتا ہے تو لہٰذا وہ خود حق پہ ہے ہی نہیں، کیونکہ حق تو پورا پیکیج ہے،
اس پیکیج کا یہ حکم کیسے اس نے چھوڑ دیا کہ جب کسی برائی کو دیکھو اس کو اپنی ہاتھ کی طاقت سے روکو، اور اگر نہ روک سکو اس زبان سے اس کو روکو، اور اگر اتنے کمزور دنیا میں ہو، اتنے ذلیل ہو دنیا میں، کمتر ہو کہ زبان بھی نہیں کھول سکتے، تو دل کے اندر نفرت کرو اور دل سے کوسو۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے پھر تمہارا ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تو لہٰذا، اور ہم نے بھی یہ کچھ دیکھا نا، جب ہم نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے کی کوشش کی، بہت سے ایسے دین کے کھڑپین جو بنا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ جی ہم دیندار ہیں تو لاؤ چندے ہمیں دو، رسید بکیں لے کے آیا کرتے تھے وہ ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں جاتے تھے، بڑے اخلاق کے ساتھ بات کرتے تھے کہ نماز پڑھنے آؤ، روزے رکھنے چاہیے۔ مگر جب ہم نماز پڑھنے آئے تو پھر یہاں پہ مگر افسوس ان کے لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب بھی کھولی، پھر وہی لوگ ہمارے ساتھ جھگڑے کرنے لگے، بغض رکھنے لگے، حسد کرنے لگے، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے، اور پھر بعض دفعہ ہماری بحث بھی ہو گئی۔ کیسے نہیں ہوگی بحث؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب ہم نے صالح کو، اور کوئی انجان آدمی نہیں، انہی کا بھائی صالح سمود کی قوم کی طرف مبعوث کیا، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو ہو گئے وہ دو گروپس جو آپس میں باہم جھگڑنے لگے۔ کچھ بڑے حکیم لوگ بنتے ہیں دنیا کے اندر، بولتے ہیں یار تم جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ دنیا پرست ہوتے ہیں نا، اپنی دنیا کے لیے تو وہ جان بھی مار لیں گے۔ اگر کسی کی زمین ہوگی نا، اگر 1 سینٹی میٹر بھی ہڑپ لی، ان کی ساری پشتیں کوٹ میں جا کے مریں گی۔ مگر دین کے معاملوں میں بڑے حکیم بنتے ہیں، یار آپ کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ یہ تو بالکل سیرت کے خلاف ہے۔ فَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باللتی ہوا احسن۔ یہ ہے آیت قرآن کی کہ ان کو دین کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ آرگومنٹ کرو اچھے انداز میں۔ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں وہ اس آیت کو، یہ کہنے کے لیے کہ ہم جو ہے باطل پرستوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلتے ہیں اس آیت کی ہدایت کے حساب سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں یختصمون؟ وہ آپس میں آرگیو کرتے اور جھگڑتے۔ بڑی سمجھنے کی یہاں بات ہے۔ اب سنیے، قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیوں تم اپنے کرتوتوں کو سدھارتے نہیں ہو؟ کیوں تم توبہ نہیں کرتے کہ اللہ کی رحمتیں تم پہ انڈل جائیں؟ جب اور تم کرتے ہو اس کا الٹ ہی جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اندیشہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب تم پہ ٹوٹ پڑے، برائیاں تم پہ ٹوٹ پڑے۔ قبل الحسنہ، اللہ تو تم کو موقع دے رہا ہے، ایک رسول تمہارے بیچ میں مبعوث کیا جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کے آتا ہے۔ اگر تم اس رسول کا کہنا مانو، ہدایت حاصل کر لو، تو اللہ کی رحمت تم کو ڈھانپ لے گی۔ مگر تم رحمت سے قبل عذاب کے مستحق ہونا چاہتے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں تم اللہ کے یہاں استغفار نہیں کرتے، اپنے بگڑے ہوئے راستے چھوڑتے نہیں۔ لعلکم ترحمون، اور اگر تم توبہ کرو اور استغفار کرو تم پہ رحم کیا جائے گا۔ قالوا طیرنا بک بمن معک، یہ لعین لوگ الٹا اللہ کے جلیل و قدر رسول کو اور مومنوں کو کیا کہتے کہ اے صالح، ہم تجھے پاتے ہیں بڑا منحوس، تجھے بھی اور تیرے ساتھ یہ کمتر لوگ بھی جو ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جن کو دنیا میں اور کچھ نہیں ملا تو وہ تیرے ساتھ جی آ گئے، ہم پاتے ہیں ان کو منحوس۔ جب سے تو یہاں پہ بھیجا گیا ہے یا تو آیا ہے، تب سے کبھی کوئی قحط ہم پہ ٹوٹ پڑتا ہے،
کبھی کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے، وہ آفات اللہ کی طرف سے عاجز کرنے کے لیے بھیجی جاتی تھی کہ یہ ابھی اپنے نشے کے اندر، دنیا پرستی کے اندر دت ہیں، تو تھوڑا سا ان کو ہلا مارا جائے تاکہ یہ گھٹنوں کے بل سوچنے پہ مجبور تو ہو جائیں کہ زمین اور آسمان کے خالق، مالک اور پالنہار ہم نہیں ہیں، یہ رب العالمین ہے، کوئی ہم سے بلند تر ہستی ہے، سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ مگر یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ اے صالح، ہمارے ساتھ تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے تو بہت منحوس ہے، تیری نبوست چھا گئی ہے معاذ اللہ، جو سب سے بابرکت اور سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے رحمت اللہ کے رسول ہوتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں بدشگونی ہے تیری اور تیرے ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے۔ قال طائرکم عند اللہ، جواب میں صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارے نہیں، اصل میں تمہاری جو یہ ہے نا بدشگونی، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پہ ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، اصل بات یہ ہے کہ تم بہت بڑی آزمائش میں پڑی ہوئی قوم ہو، کہ تمہیں ابھی اندیشہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور اگر تم اس آزمائش میں فیل ہو گئے تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول کو تمہارے اندر مبعوث کیا، تمہیں سدھرنے کا موقع دیا، یہ رحمت بھی ہو سکتی ہے تمہارے لیے اگر تم قبول کرو، مگر اگر نہیں کرتے تو پھر یہ اللہ کی کھلی آزمائش ہے جس میں جو ہے فیل ہونے کے سبب تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اسی شہر میں 9 سردار ہوا کرتے تھے، وہاں پہ بھی غالباً 9 قبیلے تھے ان لوگوں کے، اور 9 قبیلوں کے 9 سردار۔ یفسدون فی الارض، وہ خود بھی راستے سے بھٹکے ہوئے ہی تھے اور وہ لوگوں کو بھی فساد کے اوپر بلاتے تھے، جو زمین کے اندر فساد برپا کرتے تھے۔ ولا یصلحون، اور نہ تو خود اصلاح کرنا چاہتے تھے نہ وہ دوسروں کو سدھرنے دیتے تھے۔ اور اس کے بارے میں ہم اچھی طرح ان ڈیپتھ پڑھ گئے ہیں کہ یہ جو سردار ہوتے ہیں، سب سے پہلے انہی کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی رسول کو بھیجا جاتا ہے، کیونکہ ان کا تو دھندا ہی ہوتا ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، اور رسول تو بھیجا جاتا ہے لوگوں کو ایکسپلائٹیشن سے نکال کے آزاد کرنے کے لیے، تو لہٰذا ان کی تو مفاد کے اوپر تو زد پڑتا ہی پڑتا ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ پراپیگنڈا کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اسی شہر میں 9 افراد تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے، ولا یصلحون، اور نہ تو خود اصلاح کرتے تھے نہ کسی اور کو اصلاح کرنے دیتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ ذرا اس قصے کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری وقت کے ساتھ بھی آپ کمپیئر کرو۔ مکہ میں بھی چند لوگ ہی ایمان لائے تھے نا 10 سال کے اندر بھی، اور اکثر لوگ ان میں کون تھے؟ کچھ جوان، کچھ کمزور، کچھ غلام، اور شاذ ہی بڑے گنتی کے چند لوگ تھے جو قریش کے بڑے بزرگ اور مالدار لوگ تھے، ہے نا۔ ہم ان کو فنگرز پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایمان لائے تھے اور جو واقعی کوئی اثر و رسوخ رکھتے تھے مکہ کی اس سوسائٹی کے اندر۔ باقی تو سارے کون تھے؟ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ، کوئی غلام، کوئی یتیم جس کو وہ باقی سوسائٹی پیس رہی تھی۔ یہاں پہ بھی وہی کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چیلنج کنہوں نے کیا؟ سرداران مکہ، ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان بھی تھا اس وقت، انہی میں بعد میں تو وہ ایمان لے آخری وقت پہ۔ اور بڑے بڑے جو سردار تھے، جو ان کی یہ جو میٹنگز میں بیٹھا کرتے تھے، نجوہ کہا گیا ہے جس کو، کہ جو ان کی ہائی لیول میٹنگز ہوتی تھی، وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے آخری زمانے میں جو انہوں نے پہلے
مصیبتیں ڈھانے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ پہ، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر جب ان کو محسوس ہوا پانی سر کے اوپر سے نکل گیا تو اب ایک کام کرتے ہیں، محمد کا کام ہی ہم تمام کر دیتے ہیں، کیونکہ اب محمد کو بچانے کے لیے ابو طالب بھی نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی ان کی وہ اثر و رسوخ رکھنے والی بیوی رہی، وہ جانثار محبت کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، تو لہٰذا یہ رائٹ ٹائم ہے کہ محمد کا ہم کام تمام کر دیں۔ اور ہم ایسا کریں گے کہ جتنے بھی قبیلے ہیں ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص صبح کے وقت ہتھیار لے کے جائے اور سارے ایک ساتھ اٹیک کرے محمد کو کے اوپر، تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ایک انڈیویجول قوم کے اوپر، ایک انڈیویجول جو ہے آپ کی قبیلے کے اوپر یا کسی انسان کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے کہ بھئی تو نے خون بہائے تو خون بہا ادا کرنا پڑے گا، یا اب محمد کے جو بچے کچے پروٹیکٹرز یا تھوڑے بہت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ ہیں وہ انگلی نہ اٹھا سکیں، ان کے اہل و عیال انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایک انہوں نے پلان کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک پلان تھا، تو وہ تو اس چیز میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ محمد تم سے پہلے بھی ایسا ہی کچھ ہوا، اور غالباً یہ آیات مکی دور کے اسی وقت نازل ہوئی ہوں گی، کیونکہ صالح علیہ السلام کا قصہ دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے یہاں، اور یہاں پہ وہ کچھ چیز نہیں آئی ہے کہ جو پہلے آئی ہے، اونٹنی کا ذکر نہیں، کچھ نہیں ہے، یہاں ذکر یہ آیا ہے کہ وہ قوم کے سردار آپس میں قسمیں کھانے لگے، قالوا تقاسموا باللہ، کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لنبیتنہ، ہم ضرور، البتہ ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر شخون ماریں گے، یعنی کہ اس کے اوپر گھات لگا کے حملہ کریں گے، ٹھیک ہے، ثم لنقولن لولیہ، پھر اس کے ولی، اس کے رشتہ داروں سے ہم یہ کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، اور اگر پھر ہمیں کسی نے پوچھا کہ صالح اور اس کے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا، تو ہم کہیں گے ہم اس کے ایک شاہد نہیں ہیں، ہم تو تھے ہی نہیں، ہم اس وقت ہلاک۔ بڑے بڑے مرڈرز بھی کیا کہتے ہیں کہ جب یہ مرڈر ہوا ہم تو شہر میں ہی نہیں تھے، انہوں نے جھوٹی ٹکٹیں بنائی ہوتی ہیں کہ ہم تو فلانی جگہ تھے، پرانے قسم کی فلموں میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ہم تو یہاں محلے میں کیا، ہم تو شہر میں بھی موجود نہیں تھے۔ تو پھر ہم کہیں گے اس کے ولیوں کو ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم نہیں جانتے ہلاکت کے وقت کو، ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، مطلب یہ اپنے حساب سے پکے مسلمان ہیں، اپنے حساب سے یہ بڑے صحیح مسلمان ہیں۔ قسمیں بھی کس کی کھا رہے ہیں؟ رب العالمین کی، کہ لات اور منات کی نہیں۔ اور ان کو لگتا ہے اللہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ صالح علیہ السلام، تو یہ انہی کو ہلاک کرنے۔ اللہ کے رسول کو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے اللہ کی ڈیفینیشن انہوں نے کیا بنا کے رکھی تھی۔ یہ کوئی ڈائریکٹلی انکار نہیں کر رہے ہیں پرمیشور کا، یہ کہتے ہیں پرمیشور کی قسم کھاتے ہیں کہ اب ہم ضرور بضرور لنبیتن، ہم ضرور بضرور داخل ہوں گے ہتھیار لے کے، اسلحہ لے کے اس کے گھر والوں کو، اور سب کو ختم کر دیں گے ایک ہی ساتھ۔ ماس مرڈر کی پلاننگ ہے یہاں، یہی کچھ کام کیا تھا مشرکان مکہ نے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی غیب کی بات بتائی جا رہی ہے کہ محمد تو گھبرا نہیں، بے شک تجھے طائف سے بھی نکال دیا گیا، ہر طرف سے جو ہے زمین تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور ابھی تک وہی نہیں آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اے محمد تم ہجرت کر لو۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول کبھی بھی اپنے علاقے کو چھوڑ کے بنا ڈائریکٹ وحی کے نہیں جا سکتے جب تک ایکسپریس پرمیشن فرام رب العالمین نہ آئے، تو وہ انتظار میں تھے کہ ہمیں نکلنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے زیادہ پریشان تھے کہ اب کچھ نہ کچھ یہ اس حد تک گر جائیں گے مشرک لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جانی حملہ کریں، تو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلنے کو تیار نہیں ہے، باقی سب کو بھیج دیا ہے مدینہ، خود نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھی بھی ہے حدیث قرآن کلاس میں ایک بار ڈیٹیل میں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پرواہ ہوتی ہے، ان کو پتہ تھا کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، تو اگر میرے ساتھ بھی یہ کرنے کی کوشش کریں گے ان پہ کہاں وہ حاوی ہو پائے جو میرے پہ ہو پائیں گے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آگے سنو، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے اپنی ایک چال چلائی، وَمَكَرْنَا، اور ہم نے بھی ایک چال چلائی اپنی، مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم جو چال چل رہے تھے نا ان بیوقوفوں کو اس کا بالکل شعور نہیں تھا۔ یہ چال کیا تھی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی کہ اب تم اس حد تک گر گئے کہ اللہ کے جلیل و قدر رسول کو قتل کرنے چلے گئے، اس کے اہل و عیال اور معصوم بچوں تک کو تم مارنے کو تیار ہو، خالی اس چیز کی وجہ سے کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تم سے کیا چاہتا ہے وہ؟ کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرو، زمین کے اوپر عدل اور انصاف آ جائے، ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے کہ جو اس کا حق ہے۔ اور کیا چاہتا ہے اللہ کا رسول یا اللہ کا بندہ؟ کوئی پرسنل بینیفٹ تو نہیں نہ چاہتا ہے تم بےغیرتوں کی طرح؟ تم تو سانس بھی، کسی کو پانی کا گلاس بھی پلاؤ تو یہ سوچو کہ آگے سے فائدہ کیا ہوگا۔ وہ تو اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں اللہ کے بندے، کوئی دنیائی مقصد ان کے جو نظروں کے اندر نہیں ہوتا ہے، بس اللہ کی رضا۔ تو ان لوگوں کو یہ چال اللہ نے چلنے دی تاکہ یہ چیز زمین اور آسمان کے سامنے ثابت ہو جائے کہ دیکھو یہ کتنے بغیرت ہیں، اور یہ کچھ یہ کر گزرنے والے تھے، تو پھر اللہ کے عذاب نے ان کو آ کے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ان کے کرتوت ہی ایسے تھے کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی اپنی چال چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ اور یہ جو شیخ الہند کی جو تفسیر ہے اس کو میں آج مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر یہ لکھا کہ ان لوگوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ آج رات ہی رات ان کو صالح کو ہم ہلاک کر دیں گے، تو مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حجرے کے آس پاس فرشتے لگا دیے وہاں ڈائریکٹلی۔ اب انہوں نے یہ کہاں کس تفسیر سے لیا ہے، کسی عربی تفسیر سے لیا ہے، تفسیر وہ جو ایک کہاں سے لیا، کیونکہ میں نے تو اور کہیں یہ نہیں پڑھا۔ تو بہرحال اللہ جیسے بھی پروٹیکٹ کرے، مگر شیخ الہند نے لکھا ہے کہ پروٹیکشنز آ گئی فرشتوں کے آس پاس، وہ پھڑک بھی نہیں پائے وہ لوگ ان کے حجرے کے آس پاس۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھو اے مشرکان مکہ کیا انجام ہوا ان کے مکر کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو پیس ڈالا، ان کو بھی جو چال چل رہے تھے اور اس قوم کو بھی جو اس چال کے بیک پہ کھڑی تھی۔ سارے لوگ تو قتل کرنے نہیں نہ گئے تھے، مگر انڈائریکٹلی تو ساروں کا ووٹ تھا یہی کرو، ٹھیک ہے۔ ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، اب یہ ہیں ان کے گھر پڑے ہیں اوندے ان کے ظلم کے سبب۔ قوم سمود اور قوم عاد بالکل مکہ کے آس پاس علاقے ہیں عرب میں، آتے جاتے مکہ کے لوگ دیکھا کرتے تھے کہ یہاں بھی کوئی سویلائزیشن آباد تھی کسی زمانے میں، آج ان کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھو ان کے مکر کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے ان کو دم مرنا، ہم نے ہلاک کر دیا، پیس ڈالا، اکھاڑ ڈالا، وقومہم اجمعین، تمام پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور تم ان کے گھروں کو دیکھتے رہتے ہو کس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بسنے والا وہاں نہیں ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون، اور ان قصوں کے اندر اور ان کے آثار کے اندر جو قوم عاد اور سمود کی آج تم دیکھتے ہو، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی اور بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے تھے اور جو اللہ کے حکموں کے حساب سے پھونک پھونک کے قدم اٹھانے والے تھے۔
کوئی بال بھی بیکا کر پایا ان کا؟ اور صالح علیہ السلام بالکل نہتے تھے نا، اور وہ جو مومن تھے بیچارے پست قسم کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں کسی سوسائٹی میں، کوئی پروٹیکشن ان کو حاصل نہیں تھی، تو کیا کوئی بال بھی بیکا ان کا کر پایا؟ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہے، اور میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، مگر محسوس یہی ہو رہا ہے کہ یہ اسی وقت آیتیں نازل ہوئی ہوں گی، مکی قرآن ہے نا یہ، اس ٹائم کہ جب یہ کچھ پروپیگنڈا ہونے والا تھا، تو کتنے مطمئن ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو بالکل وہ آرام سے سکون سے اپنے حجرے میں ہوتے تھے، ٹینشن ابو بکر صدیق کو ہوتی تھی، اپنی جان کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ پھر خالی اس وقت کے لیے نہیں نا ہے، تا قیام قیامت ہر اس اللہ کے بندے کے لیے ہے جو ایمان لا کے پھر تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اس کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ جو اس کا بال بھی بیکا کر سکے، جب تک کہ وہ سچا ایمان والا ہو اور یتقون، اور اللہ کے لیے پرہیز کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرے، اس کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کی کوئی اللہ کی منشا، اور ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہو کچھ دیر کے لیے، کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو کہاں تھے یہ سارے شیاطین؟ بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا، مگر ہاں اگر اپنی ٹانگیں ڈھیلی ہوں، نظروں کے آگے کوئی ایم پی کی پوسٹ ہو، کوئی دنیا پرستی ہو، کوئی ٹارگٹ ہو، کچھ مال کماؤں گا دین کو، پھر تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے دنیا میں بھی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یاد کرو وہ وقت جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسا فاحش کام کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور مجلسوں میں دیکھتے ہوئے سب کے سامنے تم یہ بے شرمی اور بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ مطلب اخلاقی گراوٹ اس حد تک آ گئی تھی قوم لوط میں کہ وہ کھلے عام فاحشی کرتی تھی، مرد کے ساتھ بے شرمی کر رہا ہے اور کھلے عام کر رہا ہے۔ اخلاقی گراوٹ اس درجے کی، دیکھو بے شرمی اور بے حیائی جب پھیلتی ہے نا، پہلے نظروں سے انسان بے شرمی کرتا ہے، اس وقت موقع ہوتا ہے کہ توبہ کر لے اور سدھر جائے، پھر وہ پرائیویسی میں وہ کام کیے جاتے ہیں بے شرمی اور بے حیائی کے، اس میں بھی ایک یہ گنجائش ہوتی ہے کہ تم اپنا منہ کالا کرو، مرو، جہنم میں سڑو، مگر دنیا کے سامنے تو نہیں نا وہ چیز، دنیا کے اندر ترغیب مت دلائی جا رہی ہے اس کی۔ جیسے کل ہم نے ایگزامپل کی تھی کہ شراب پی رہے ہو اپنے گھر میں چھپ کے پیو، مرو، مگر اس کی ترغیب اور ایڈورٹائزمنٹ اور چوراہوں پہ اس کے ٹھیکے کھولنا، وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، جس کی اسلام اسی کی اجازت دے گا جس سے خیر پھیلے، برائی پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو آپ یہ سوچو کہ آج جو یہ کام کرتے ہیں نا ویسٹ کے اندر، کھلے عام بے شرمی اور بے حیائی، آپ دیکھتے ہو مرد اور عورت کس طریقے سے ننگے اور بے شرم اور بے حیا بے پردگی کھلے عام ہے۔ یہاں بھی شیطان کا جو ہے روک نہیں لگی، پہلے عورت اور مردوں میں بے شرمی پھیلائی، اب مرد اور مرد، عورت اور عورت یہ سب کام کر رہے ہیں، اور دھڑلے کے ساتھ پریڈیں نکلتی ہیں، اس کے اوپر مزین کر کے رکھا ہے شیطان نے ان کے لیے یہ چیز۔ تو اسی کنڈیشن تک پہنچے ہیں یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پہنچی تھی کہ کیا تم ایسے فاحش کام کرتے ہو، بے حیائی کے کام کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اتنی لعین اور ملعون ہو چکے ہو تم۔ أَإِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کیا تم مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو، مِن دُونِ النِّسَاء، اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو کہ جو اللہ نے ایک پاک رشتہ تمہارے لیے بنایا تھا کہ دنیا پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھے۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت کے اوپر مبنی ہو۔ اس کے بارے میں ایک آیت قرآن میں آئی ہے نا کہ وَأَمْرُنَّكَ، اے محمد تیری زندگی کی قسم، تجھے کیا پتا کہ وہ اپنی اس برائی کے، اس فاحش کام کے نشے میں کیسے چور تھے، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا، جیسے کہ دیوانہ ہوتا ہے نا کوئی نشے کے اندر، اس طریقے سے یہ چور تھے۔ یہی حال آپ دیکھو گے ویسٹ کے اندر ہے، ڈٹو سیم حال۔
فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ اس کے اوپر اس ظالم قوم کا جواب ہمیشہ یہی رہا کہ اٹھاؤ اور نکالو لوط کو اور اس کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، یہ بڑا پاک دامن بنتا ہے، یہ بڑا پاک رہنا چاہتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کیا کرنا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پر ہم نے نجات دے دی اس کو بھی اور اس کے اہل و عیال کو بھی سوائے اس کی بیوی کے۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اس کا تو فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ ہلاک ہو جانے والوں میں ہی ہلاک ہو جائے گی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پتھر، ہم نے برسائی ان کے اوپر ایسی بارش فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کتنی ہی بری بارش تھی جو ان کے اوپر برسائی گئی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے نبی یہ جو قصے ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تم سے پہلے والے نبیوں کے، یہ تمہیں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے تمہاری قوم کے لیے، اور ظالموں کے لیے خبردار کرنے کی بات کہ ہوش میں آ جاؤ۔ اس کے بعد اے محمد تم کیا کرو؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تم یہ کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے تمام ان بندوں پہ جن کو اللہ نے چن لیا، جن میں سے کچھ کا ذکر ابھی اے محمد ہم تم پہ نازل کر چکے ہیں، یعنی ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا جو ذکر آیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو یہ اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، یا وہ جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہیں تک رکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ آمین۔